اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں حق تعالی جل شانہ نے حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ کی مجلس میں یہ بات عرض کی گئی کہ بھائیوں نے پورے اصرار کے ساتھ حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے اصرار کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ ہم یوسف کے نگران کار ہیں، ہم یوسف کے خیر خواہ ہیں، ہم یوسف کو اپنے ساتھ کھیل کود کے لیے لے جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عذر کیا اور یوں فرمایا کہ یوسف کو لے چلے جانا مجھ کو غمگین کر دے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا ان کو نگل نہ لے اور وہ بھیڑیا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ فرمایا کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر والد سے اصرار کیا اور یوں کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں بھائیوں کے ساتھ کھیل کود کے لیے جاؤں گا۔ تو حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے اصرار پر حضرت یعقوب بھی تیار ہو گئے، اور یہاں سے ایک عجیب پس منظر ہے۔ حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کسی بھی اعتبار سے اپنے سے بیٹے کو جدا کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بچہ تھا، بچپنا تھا، خواہش تھی، اصرار تھا، بلکہ آگے چل کر کہا جائے تو بچپنے کی ضد تھی، جس کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی تیار ہو گئے۔ البتہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر وصیت کی اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھایا، اور سب سے پہلے یہ فرمایا کہ بیٹا تم جا تو رہے ہو، لیکن میری 3 وصیتوں کو یاد رکھو، میری 3 باتوں کو تم اچھی طرح یاد رکھو۔ پہلی بات تو یہ فرمایا کہ بیٹا کسی بھی حال میں اللہ کو نہ بھولنا، کسی بھی حال میں اللہ کو نہیں بھولنا۔ دوسری وصیت یہ فرمائی کہ بیٹا جب بھی کسی مصیبت میں پہنچو تو ایسے موقع پر اللہ ہی سے مدد طلب کرو، کوئی اور تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اور خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اس کا ورد کثرت سے کیا کرو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ بیٹا
تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو کبھی بھول نہ جانا۔ اور حضرت یعقوب نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ورد رکھو، کیونکہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو ان کی زبان پر یہی کلمہ جاری تھا، اور اس کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھا۔ غرض یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگے، اور کنعان کی جو بستی تھی اس بستی کے پاس ایک درخت تھا، اس زمانے میں اس کو شجر وداع کہتے تھے۔ اس زمانے میں وہ آخری اینڈ تھا، بارڈر تھا، لوگ وہاں تک آتے، الوداع کہتے، رخصت کرتے، اور وہاں سے قافلہ آگے بڑھتا۔ یہاں تک گھر سے اس مقام تک آنے تک بھائیوں نے کچھ ایسی محبت کا اظہار کیا کہ ایک بھائی حضرت یوسف کو کندھے پر سوار کیا، ایک بھائی گود میں اٹھایا، ایک بھائی سر کو بوسہ لیتا، ایک بھائی کبھی نیچے اتار کر انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر چلتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک طرح کا یہ احساس ہوا کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور یہ ان کی حفاظت کریں گے۔ غرض یہ کہ جب وہ شجر وداع تک پہنچے تو فرط جذبات سے مغلوب ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لپٹا لیا، اور بیٹا بھی باپ سے لپٹ گیا، اور وہ منظر آسمان نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے معصوم سے بیٹے کو، جس کو وہ کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں کرتا، آج اپنے بیٹوں کے اصرار پر اور خود اپنے چھوٹے بیٹے کی خواہش پر اپنے سے جدا کر رہے ہیں۔ اور وہ بیٹا جو کبھی اپنے باپ سے الگ نہیں ہوا، ہر وقت باپ کی نگاہ میں رہتا، آج وہ بیٹا بھی اپنے باپ سے وقتی طور پر جدا ہو رہا ہے، تو اس باپ اور بیٹے کی جو کیفیت رہی ہوگی وہ ناقابل بیان ہے۔ غرض یہ ہے کہ جب وہ درخت سے آگے بڑھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام واپس ہوئے، غم اور پریشانی کے ساتھ بوجھل قدموں کو ڈالتے ہوئے واپس ہوئے، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب باپ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اب ایسی صورت میں اتنا وقفہ ہو گیا کہ اب باپ اور بیٹے کی ملاقات بظاہر مشکل تھی، تو اب بھائیوں نے اپنی شیطانیت دکھائی۔ جو بھائی اب تک حضرت یوسف کو اپنے کندھے پر سوار کر رہے تھے، کوئی گال پر بوسہ لے رہا تھا، کوئی پیشانی کو چوم رہا تھا، کوئی انگلی پکڑ کر چلا رہا تھا، اب اچانک ان میں تبدیلی آئی، اور ایک معصوم سے، ننھے سے 7 سالہ بچے کو جو بھائی اپنے کندھے پر سوار کر کے لے جا رہے تھے، بڑی زور سے زمین پر پٹک دیا۔ اور یہ منظر اچانک ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے توقع کے خلاف تھا، تو وہ حیران اور پریشان ہو کر بھائیوں کو دیکھنے لگے۔ اب بھائی ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر مذاق اڑانے لگے۔ حضرت یوسف نے بھائی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ لوگ ایسا میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب بھائیوں نے کہا کہ یاد ہے تیرے 11 ستارے،
بلا ان کو، آج وہ تیری مدد کرے۔ ایک بھائی آیا اور زور سے اس نے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ننھے سے گال پر تماچا مارا اور کہا کہ خواب دیکھتا ہے اور ہمیں اور 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو اپنے آگے سجدہ کراتا ہے۔ دوسرے بھائی نے حضرت یوسف کے پیٹھ پر ضرب لگائی۔ اس طرح کھینچ کھینچ کر، مار مار کر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت تکلیف دی، ایذا پہنچائی۔ اور پھر اس کے بعد اس کنویں تک لے گئے جس کنویں کو وہ پہلے سے دیکھ چکے تھے۔ کنعان سے دور جانے کا ایک اور راستہ تھا، لیکن ان لوگوں نے خاص طور پر ایک ایسا راستے کا انتخاب کیا اور ایسے جنگل کا انتخاب کیا جہاں عام طور پر لوگ نہیں آتے، کیونکہ اگر روزانہ عام جانے والا راستہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تکلیف ہو، کوئی آدمی آئے، یوسف کو دیکھے، پہچانے اور پھر لا کر باپ تک پہنچا دے۔ تو انہوں نے ایسے جنگل کا انتخاب کیا جو عام طور پر وہ لوگوں کا راستہ نہیں تھا، لوگ اس راستے سے جنگل میں جانے کو ڈرتے تھے۔ انہوں نے وہ جنگل کا راستہ اختیار کیا اور اس جگہ ایک کنویں کو دیکھا جو گہرا کنواں تھا۔ تو اس کنویں کے پاس حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ لے گئے، مارتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، کھینچ کر۔ اور حضرت یوسف بار بار یہ پوچھتے کہ آخر میرا قصور کیا ہے، کیوں آپ لوگ مجھے ستا رہے ہو؟ تو وہ یہ کی بات کہتے ہیں کہ اپنے چاند اور ستاروں کو بلا، وہ تیری مدد کریں۔ اور پھر ایک زوردار مار تھے۔ حضرت یوسف نے محسوس کیا کہ اب مزید پوچھنا بیکار ہے، اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ چلتے رہے۔ گھسیٹ گھسیٹ کر لے جانے کی وجہ سے معصوم ہاتھوں پر اور پاؤں پر چھالے پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد وہ اس کنویں کے پاس لے جا کر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کے کمر پہ ایک رسی باندھی اور جو کرتا حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پہنے ہوئے تھے اس کرتے کو نکال دیا۔ مونڈے پر یا کتابوں میں گلے پہ لکھا ہے ایک نل کی ایک چیز تعویذ کے طور پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے میں باپ نے ڈال دی تھی۔ اب وہ شکل کیا تھی، کس انداز کی تھی، اس کو بیان کرنا تو مشکل ہے، کیونکہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وراثتاً چلتی ہوئی آئی۔ اصل میں یہ قمیص تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی، جس قمیص کو وہ پہنے ہوئے تھے، اور اس قمیص سے ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو وہ قمیص حضرت ابراہیم کی چلتے ہوئے وراثتاً حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب نے چلتے ہوئے وہ قمیص بطور تعویذ کے گلے میں لٹکا دی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ کیسے لٹکائی، تعویذ کیا انداز کی تھی، کیا شکل کی تھی، اس کو بیان کرنا تو مشکل ہے، بس کتابوں میں اتنی بات لکھی ہے۔ تو بھائیوں نے حضرت یوسف کے جسم پر جو ان کا کرتا تھا اس کرتے کو اتار دیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ آپ یہ کرتا مجھ سے کیوں اتار رہے ہیں، اسے تو رہنے دیجئے، میں ننگا ہو جاؤں گا اور میرا ستر کھل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اس کو رہنے دیجئے، اگر میں زندہ رہا تو یہ میرا ستر ہوگا، اور اگر میں مر گیا تو کم سے کم یہ میرا کفن تو ہوگا۔ بھائیوں نے کہا کہ تجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کمر پہ رسی باندھ کر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کنویں کے اندر انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ اچھا، اگر آپ مجھے ڈالنا ہی چاہتے ہیں، مجھے مارنا ہی چاہتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے
حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کو انہوں نے اجازت دی. حضرت یوسف نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو میری ایک وصیت ہے. حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری ایک وصیت ہے, اس وصیت کو تم ضرور پورا کرنا. بھائیوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے والد کو تم آرام سے رکھنا, ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا, اور خاص طور پر میرے ساتھ جو کچھ آپ نے کیا ہے ابا کو اس کی خبر نہ کرنا. اور مزید حضرت یوسف کوئی اور بات کہنا چاہ رہے تھے تو بھائیوں نے بدبختی سے رسی کاٹ دی اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سیدھے کنویں کے اندر پہنچے اور پھر اوپر سے آواز لگائی یوسف یوسف. تو حضرت یوسف نے یہ سمجھا کہ شاید بھائیوں میں سے کسی کو پیار آ گیا ہو. انہوں نے آواز دی کہ ہاں. تو انہوں نے کہا اچھا ابھی زندہ ہے, اور اوپر سے پھر ایک بڑا پتھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر انہوں نے ڈالنا چاہا. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا عجیب کرشمہ ہوتا ہے. اگر غور کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کنویں کا, اس جنگل کا انتخاب انہوں نے نہیں کیا, بلکہ یہ کنویں کا انتخاب کرایا گیا. یہ جنگل کے راستے کا انتخاب انہوں نے نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ایسا بنا کہ ان کو اس جنگل کے راستے کا انتخاب کرایا گیا. کیوں؟ 2 اسباب ہیں. ایک ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی کیفیت ہے. جب دنیاوی ذرائع اسباب سب ختم ہو جاتے ہیں اور جب سوائے یاس اور مایوسی کے کوئی اور چیز نہیں رہتی, اس موقع پر اللہ عز و جل کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے. دسیوں واقعات اس سلسلے میں بھرے پڑے ہیں. مایوسیاں چھا جاتی ہیں, اسباب ختم ہو جاتے ہیں. ایسے صورتحال میں, ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے نصرت, مدد سامنے آتی ہے. اس لیے بندہ جب ظاہری اسباب سے ماورا ہوتا ہے, ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں, تو ایسے موقع پر اللہ سے تعلق کو ضرور جوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حالات کو رکھنا چاہیے, کیونکہ یہی ایک وہ در ہے جس در سے ذلت نہیں ہے. اس لیے اکبر مرحوم نے بڑی عجیب بات کہی کہ خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر, خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر, یہی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد. یعنی مانگنے کے بعد کوئی ذلت نہیں ہو سکتی. اس در پہ اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے. اگر آپ غور کریں تو ظاہری اعتبار سے اسباب کے دائرے میں بھائیوں نے قصہ ختم کر دیا حضرت یوسف کا, اور اسباب کے اعتبار سے بظاہر حضرت یوسف کا بچنا مشکل ہے. لیکن اب یہاں سے باطنی اسباب شروع ہوتے ہیں, باطنی مدد اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت اب ظاہر ہوتی ہے. اور خصوصیت کے ساتھ ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ظلم کبھی بھی انسان کو کامیاب نہیں کرتا. ظلم بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ظلم کی بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں. ظالم کل قیامت کے دن ذلیل بنا کر اٹھایا جائے گا. ظالم آدمی کی قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. ظالم پر اللہ کا غضب ہر وقت نازل ہوگا. ظالم پر ظلم آگ بن کر آگ کی شکل میں عذاب نازل ہوگا. ظالم کل قیامت میں شفاعت سے محروم رہے گا. اور پھر وہ حدیث بھی ہم سب کے سامنے ہونی چاہیے کہ قیامت کا دن ہوگا, اہل حقوق سب اس کو گھیر لیں گے. کوئی کہے گا اس نے مجھ کو مارا تھا, کوئی کہے گا اس نے مجھے ستایا تھا, کوئی کہے گا اس نے میرا حق چھین لیا تھا.
اس نے ناحق میرا مال کھایا تھا، مجھے گالی دی تھی، میری غیبت کیا تھا. ایسی صورت میں ہر ایک اللہ کے سامنے اپنا حساب سامنے ہوگا. بندہ اللہ کی طرف اس وقت دیکھے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا لے، لیکن اللہ کی طرف سے بھی ارشاد ہوگا اليوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، کہ آج کے دن تو ہر انسان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور آج کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر وقت بندے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. اس لیے میرے آقا نے فرمایا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے. جو لوگ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کے جائیداد کا حق کھا جاتے ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں پر ناحق مقدمات اور ناحق فیصلے کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کا مال کھا جانا، ایک کی زمینوں کو ہڑپ کر دینا، زمینوں پر ناجائز قبضے کر لینا، یہ سب ظلم ہیں، اور کل قیامت کے دن ان ساری چیزوں پر سوال کیا جائے گا. اس لیے حدیث کے اندر کہا گیا کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری ہو اور بے سینگ والی بکری ہو، اور ایک سینگ والی بکری نے اگر دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مار دیا تھا، تو کل قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کیا جائے گا، اور وہ سینگ مار کر اپنا بدلہ لے گی. جانوروں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا تو انسان کہاں ہے؟ اس لیے ظلم سے ہر وقت بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ظاہر اسباب کے اعتبار سے اب بظاہر حضرت یوسف کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا. اب یہاں سے باطنی مدد شروع ہے، غیبی نصرت. اب اسباب کے ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد کا اظہار ہے. اور کیسے اللہ کی باطنی مدد آئی، کس انداز سے غیبی مدد آئی، انشاءاللہ اس کا ذکر اگلی مجلس کے اندر کیا جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.